بندہ مطلب وہ کہدا عاشق ہے جنہوں مشوق نو کہنا پوے. مشوق تو ایسے دیکھتا ہے تو عاشق کر گزرا ہوتا ہے اس وقت تک. ٹھیک ہے, تو وہ یہ تو کچھ ماننا ہوا نا کسی کو. ٹھیک ہے, اب کوئی بندہ ہی بندگی سکھاتا ہے. اب وہ بندہ جب کسی کی بندگی میں یہ حال ہو جاتا ہے تو آخر میں جو سچل مرشد ہوتا ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ انہیں میری جان نہیں آ گیا ہے, ٹھیک ہے, بور ہو جاتے ہیں نا, وہ کہتے یار ہونا ہے کہ ہونا ہے پیچھے ہی پہ گیا نالے ہوں کوئی ہور. ٹھیک ہے, دیکھنا تو سارے ورکر ہیں, سونے دھونے تنگ نہ کرنا. تو وہ سچل مرشد نے بھی آخر میں اپنے آپ کو مائنس کرنا ہوتا ہے, زیرو کرنا ہوتا ہے. کہہ دیتا ہے یار میں نہیں گا, کوئی اور ہی گا, میں جو نظر آ رہا ہوں. اب وہ کہتا ہے نہیں, تو کہتا ہے یار میرے جسم کے اجاز سے فارغ ہو جاؤ, ٹھیک ہے, تم میری روح سے جڑو. ٹھیک ہے, روح جو ہے کچھ نہیں بیٹا, اس پہ آسیب نہیں آتا تو وہ طاری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, কিন্তু پتر کنٹرول کر, تو کی کرنے لگ پینا. تو خیر اگر آپ کا وہ تعلق بن جاتا ہے, جیسے سیدنا اویس کرنی یمن میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ وہاں سے کنیکشن میں ہیں. ٹھیک ہے, ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بہرحال ان کا حکم اور وہ ساری باتیں وہ مان رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کہتے ہیں نا میں رانجھا کر دی نہیں, میں آپ کو رانجھا ہوئی. جس وقت سیدنا علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں ملتے ہیں ان سے, تو ان سے پوچھتے ہیں, وضو نے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے, تو دریا میں کھڑے وضو کر رہے ہوتے ہیں. جسم پہ ان کے بال بہت زیادہ تھے, حضور نے انہیں نشانیاں ان کی دو بتائی تھیں. انہوں نے کہا جی ہم انہیں جب ملیں گے تو ہم پہچانیں گے کیسے. تو انہوں نے کہا ایک تو اس کے جسم پہ بال بہت زیادہ ہیں, حضور کو وہاں بیٹھے پتہ ہے اس کے جسم پہ بال بہت زیادہ ہیں. دوسرا اس کا ہاتھ جو ہے نا وہ اتنا وائٹ ہوگا کہ تمہیں لگا کہ شاید اسے برس ہے, ید بیضا لیے پھرتے ہیں آستینوں میں. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے دیکھیں گے. اور جب وہ انہیں ڈھونڈتے گئے ہیں اس علاقے میں, تو لوگوں کو پہلے سمجھ ہی نہیں آئی, کیونکہ یہ کسی بہت درویش ملنگ صوفی بابا جی پہنچی ہوئی شخصیت کا پوچھ رہے ہیں. لوگ کہتے تھے کوئی نہیں گا. ٹھیک ہے, بہرحال وہ نشانیاں بتانے کی کوشش کرتے ہیں, تو اچانک لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ اس پاگل چلے کی باتیں تو نہیں تم لوگ کر رہے. یمن کے لوگ بہت تیز تھے, تو وہ ایک وہ دیوانہ ہے, آپ لوگ کہیں اس کی بات تو نہیں کر رہے. مطلب خلیفہ بھی آ گیا ہے. اب وہ خلیفہ اس وقت یہ نہیں تھا کہ وہاں پہ یمن کی سڑکیں بلاک ہو گئیں, چڑیاں سڑکیں لگیاں نے, وہ جی کی ہے جی اے جی وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں یا کوئی سربراہ مملکت آ رہا ہے, ٹریفک بند ہے, بچے بیچارے گرمی میں سڑک پہ جھنڈیاں دے کے کھڑے کیے ہوئے ہیں, انہوں اپنا بڑا پروٹوکول. اور نہیں وہ دونوں گھوڑے تکے کھاندے اتنے جان رہے ہیں, مٹی سے اٹے جو بھی ہے تعارف کرا دیا, بتایا جی ہم وہ ہیں, وہ ٹھیک ہو گئے. ٹھیک ہے, اسلام کی طاقت ساری برابر نے. ٹھیک, تو وہ انہیں پوچھ رہے ہیں, تو انہوں نے ایز اے مسافر تو انہیں گائیڈ کرنا ہے. تو لوگ پریشان ہیں تھوڑے سے کرن کے کہ یار کس کو ڈھونڈتے آ گئے ہیں یہ. اب وہ اچانک کہتے کہ جی وہ چلا تو نہیں جس کو سارا گاؤں ہی پاگل بنا لیتا ہے. ان کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس کو کوئی بندہ کہتا نا جی میرا ایک اونٹ ہے, اس کو کھلا پلا لاؤ, چراگاہ میں لے جاؤ, یہ چرا لیا. وہ کہتا ہے ایک روٹی لوں گا میں. وہ کہتے چلو ٹھیک ہے ایک روٹی لے لو اور سارا دن اس کو کھلا پلا کے لے آؤ. اسی دیر میں دوسرا بندہ کہتا ہے کہ یار میرا بھی اونٹ لے جا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے دے دو. وہ کہتے کیا لوگ ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ ایک روٹی میں چاہیے, میں لے لیے بس ٹھیک ہے تو کر دینا. تیسرا کہتا ہے یار میرا بھی لے جا, تم لے لو ایک روٹی. وہ کہتے ہیں نہیں میں نے اتنی روٹیاں کیا کرنی. تو وہ ایک روٹی میں پورے گاؤں کے اونٹ لے جاتا ہے, پورے گاؤں کے اونٹ واپس لے آتا ہے. اور وہ اسی تو انہوں تر بنایا ہے, تسی کہندے پھر دیکھو بڑی ہستی کوئی پاک کیا ہے. تو انہیں سمجھ آ گئی کہ اس وہ کیمو فلاسڈ ہیں اور ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور فقیر ایسے ہی ہوتا ہے.
انہوں نے کہا کہاں ہوگا؟ انہوں نے کہا جی ادھر ہی دریا کے کنارے وہ چلار جانوروں کی دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں چراگاہ میں، اور ادھر ہی ہوگا کہیں، ادھر دیکھ لیں جا کے۔ وہ ادھر گئے تھے تو وہ پانی میں کھڑے، دریا کا کنارہ دریا تھا یا جو بھی پانی کی جھیل، وہاں کھڑے وضو کر رہے تھے اپنی طرف سے۔ تو ان لوگوں کو لگا کہ یار یہ تو وضو کی ترتیب ہی ٹھیک نہیں ہے، یا یہ کس طرح کا وضو کر رہے ہیں، اور یہ بھی ذہن میں تھا کہ یہ تو حضور سے ملے نہیں، تو انہیں کیا پتا۔ اب پتہ نہیں یہ واقعات کتنے صحیح ہیں، میں نے پڑھا ایسے ہی ہے۔ تو انہوں نے سلام کیا انہیں اونچی آواز میں کہ السلام علیکم یا اویس۔ انہوں نے کہا اگر اویس ہوگا تو بول بھی دے گا، دیکھا ویسے بال ذرا جسم پہ ہیں زیادہ، ہاتھ بھی ایک وائٹ سا لگ رہا تھا۔ انہوں نے کہا السلام علیکم یا اویس۔ تو ایسے دیکھا تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا عمر یا علی۔ دونوں کوڑے اترے۔ انہوں نے کہا آپ نے ہمیں کیسے پہچانا ہے؟ انہوں نے کہا میری روح نے تمہاری روح کو پہچانا ہے۔ ٹھیک ہے، جسم کی شناسائی نہیں ہے، یہ روح کی آنکھ سے آپ کی روح کو میں جانتا ہوں۔ بیٹھ گئے آپس میں۔ اب انہیں کہنے لگے اصل میں وہ سرکار کے ساتھ آپ نہیں رہے ہو تو آپ وضو ہم ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اچھا ٹھیک۔ انہوں نے کہا آپ لوگ تو واقعی سرکار کے ساتھ رہتے ہیں، تو ان کی بویں کیسی ہیں؟ ہوتا ہے نا ان کی آنکھیں کیسی دکھتی ہیں، وہ دیکھتے کیسے ہیں؟ اب ان میں سے ایک کہنے لگے کہ ہمیں ذرا ملی ہوئی ہیں اور آنکھیں ذرا جو بھی ڈسکرپشن تھی۔ دوسرے کہنے لگے نہیں نہیں ملی نہیں ہوئی ہیں، ان میں تھوڑا گیپ ہے یا کچھ ایسے ہیں۔ وہ دونوں آپس میں ایڈجسٹمنٹ کر رہے نہیں ایسے۔ وہ آرام سے بیٹھ کہتے ہیں اس طرح تو نہیں دیکھتے۔ انہوں نے دیکھا تو بالکل، انہوں نے کہا بالکل ایسے ایسے ہی دکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا وہ جنگ احد میں کون سے دانت شہید ہوئے تھے ان کے؟ وہ کہہ رہے کہ جی یہ والے دو تھے، دوسرے کہہ رہے نہیں یہ والے دو تھے شاید۔ تو تھوڑے سے مسکرا کے کہتے ہیں اس طرح تو نہیں دکھتے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ بالکل ایسے ہی دانت ان کے تھے، ایسے ہی۔ اب یہ اللہ جانے کتنی صحیح، لیکن یہ عاشق وہاں سے بیٹھا یہ تو دیکھ رہا ہے، لیکن یہ نہیں انہیں پتہ چلا کہ سرکار پردہ کر گئے جہاں سے۔ انہوں نے کہا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، وہ سرکار نے آپ کے لیے ایک امانت دی تھی، وہ دینی تھی۔ کیا امانت تھی؟ ان کا حال کیا ہے، کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، یہ انہوں نے اپنا جبہ بھیجا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اویس کو کہو کہ اس کو پہننے سے پہلے قیامت کے دن میری امت کی بخشش کے لیے اللہ سے دعا کر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اور فقیر سے کہہ رہے ہیں۔ حضرت اویس نے رونا شروع کر دیا اونچی اونچی آواز میں۔ میں کہا مجھے پہلے ہی پتا تھا میرے ساتھ یہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے سرکار سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر آپ مجھے منع کر رہے ہیں کہ نہ آؤ، ماما کی خدمت کرو، اور جب تک ماما اجازت دے نہیں آنا، یا پھر ماما دنیا سے چلی جائے گی تو آ جانا۔ اب ان کی والدہ فوت ہوئیں، انہوں نے اجازت نہیں دی انہیں ٹریول کرنے، ٹھیک ہے۔ ان کی والدہ فوت ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں کہ ان دونوں کو آئے، اور انہوں نے ان دونوں کو کہا کہ فوراً کرن پہنچو، میرا فلاں جبہ لے جاؤ اور ادھر جا کے اس کو ایسے دو اور اسے کہو کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے، کیونکہ اگر وہ یہاں مدینہ منورہ آ گیا تو میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں یا میرا جبہ تمہیں ضرور ملیں گے۔ میں نے اس سے یہ وعدہ کیا تھا کہ کوئی بات نہیں، ابھی تم اپنی ماں کی، وہ بوڑھی ہیں، ان کی خدمت کرو، ان کی بات مانو، ٹھیک ہے، اور تم جب بھی مدینہ منورہ آؤ گے، اس نے کہا تھا کہ میرے سے وعدہ کریں آپ مجھے ملیں گے، تو میں نے اسے کہا تھا کہ ہاں تم مدینہ آؤ گے تو میں یا میرا جبہ تمہیں ضرور مل جائیں گے، ٹھیک۔ اگر وہ مدینہ آ گیا اور اس نے مجھے آواز دے دی تو مجھے شریعت ساقط کر کے باہر آنا پڑے گا۔ وہ محکمہ ہو رہا ہے نا، ادھر شریعت نہیں لگتی، تو مجھے اس سے ملنا پڑے گا، اس لیے اس کو وہیں روکو اور میرا جبہ پہنچا دو، ٹھیک ہے، باقی وہ آپ سمجھ جائے گا۔ وہ جبہ جب انہیں دینے دیا تو وہ رونا شروع ہو گیا، نے کہا مجھے پتا تھا کہ یہ میرے ساتھ ہو جائے گا۔ اب روئی جا رہے ہیں۔ پھر حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ یہ جبہ پہنیں اور دعا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ وہ سرکار کی امت کو بخش دے، کیونکہ انہوں نے یہ وعدہ لیا تھا۔ اور ساتھ حضرت عمر سوچ بھی رہے ہیں کہ یار کی سسٹم ہے، یہ کیا ہے، اور یہ کیا جبہ انہیں دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے خود پھٹی ہوئی ایک گدڑی سی پہنی ہوئی تھی۔ تو حضرت عمر نے جب جبہ پہننے لگے، انہوں نے دعا کی یا اللہ اے بخش سارے سٹائل ہی کو اپنا تھی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ جبہ پہننے لگے ہیں تو آپ نا یہ میری خلافت بھی لے لیں، تو یہ جو گدڑی ہے نا پھٹی ہوئی، یہ آپ مجھے دے دیں۔ انہوں نے اسی کے اوپر پھٹی ہوئی گدڑی کے اوپر ہی وہ جبہ پہنا۔ میں نے چل رہا یہاں بیوقوف نہیں کہا تمہیں کس نے کہا تھا یہ پہنو، یہ سیٹ لو؟ عمر کو کہا تمہیں کس نے کہا تھا کہ یہ سیٹ لو، ایک کانٹوں کی سیٹ پہ بیٹھو؟ میں نہیں بیٹھنا تھا۔ جب پہلی بار سیدنا ابوبکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے دیکھا، کسی طرف جیسے باتیں کر رہے ہیں، اور ان سے پوچھا تھا کہ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں، کون ہے، کیا ہے، تو انہوں نے کہا ایک دیوانہ ہے یمن میں، میرا یار ہے، دوست ہے، تو میرا پاگل دیوانہ ہے، تو اس سے باتیں کر رہا ہوں، وہ باتیں کرتا رہتا ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صاحب بڑی وہ، انہوں نے کہا جی ہم نے بھی اس سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا تم تو نہیں، ایک وقت آئے گا تو عمر اور علی اس سے ملیں گے۔ اب ہوتا تھا کہ ایسی کیا بات ہے کہ اس کا کیا فعل ہے یا کیا بات، تو انہوں نے پوچھا جی اس کا کیا فعل ہے، ایسی بات کیا ہے یا کیا ہے، کون ہے وہ، ہم اسے ملنا چاہتے ہیں، بلا لیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا جتنا بتا دیا اتنا ہی کافی ہے، وہ اتنی حیا والا ہے، شرمیلا اتنا ہے، اتنی حیا والا ہے کہ قیامت والے دن بھی جب اس کو جنت میں جانا ہوگا، اس کو اس پہ بھی اتنی شرم آ رہی ہوگی کہ اللہ میاں مجھے اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں، تو اللہ میاں اس کی شکل کے 70,000 فرشتے بنائے گا، ان کے درمیان میں کہیں اویس ہوگا، اور وہ چاہے گا کہ ایک ہی شکل کے سارے لوگ، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا اویس کون ہے، تو میں اسے تم لوگوں سے کام ملوا دوں۔ لیکن ایک وقت آئے گا تو پھر یہ دونوں ملیں گے، حضور نے یہ کہا۔ اب پتہ نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی ساری افسانوی کہانی ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، خدا بہتر جانتا ہے، اللہ کا نبی بہتر جانتا ہے، جانے۔ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا صلی